بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خاتم حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان رب کائنات سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو انعامات نازل فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوفناک فتنوں سے پہلے اس انسان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 29 محرم 1447 ہجری 25 جولائی 2025 عیسوی ہے اور ہمارا آج کا موضوع خوفناک فتنوں کے آنے سے پہلے کیا کریں. اس موضوع کے انتخاب کی وجہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرمان. پہلا فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا انسانی تاریخ کا سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر جس حساب سے وقت گزرتا جائے گا فتنے پھیلتے چلے جائیں گے، دین سے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے، جہالت پھیلتی چلی جائے گی اور لوگ نیکی کی بجائے برائی کی طرف زیادہ مائل ہوں گے. دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اس کو 118ویں حدیث کے تحت لے کر آئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. آج ہم نے صرف اس ایک حدیث پر بات کرنی ہے. فرمایا فتنوں کی آمد سے پہلے ہمت کر کے کوشش کر کے نیک اعمال سر انجام دے لو. فتنے تم پر اسی طرح مسلط ہوں گے جس طرح اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا تم پر مسلط ہوتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. اور اس کا بڑا سبب بھی آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ آدمی دنیاوی اغراض کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دے گا. اب یہاں پر 2-3 باتیں جو خاص طور پر قابل غور ہیں. ان میں سب سے پہلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر ان لوگوں کو جھنجھوڑا جن کے دماغ میں شیطان نے یہ خناس بٹھا دیا ہے کہ جناب میرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اب جنت میرے نام لگ گئی ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا قرآن اٹھائیں، آپ کو بہت کم ایسے مقامات ملیں گے
جہاں رب کائنات نے صرف ایمان کا تذکرہ کیا ہو، ورنہ اکثر مقامات پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ یہ آپ کو قرآن مجید میں شاید ہی کوئی مقام ملے جہاں ایمان کے ساتھ اللہ نے نیک اعمال کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ اور پھر اس کا ایک ثبوت ہمیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے خود مل جاتا ہے۔ یہ جو شیطان نے دماغ میں خناس ڈالا نا، اگر صرف عقیدے کی درستگی سے جنت مل جاتی تو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اعمال سر انجام دینے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے خود یہ سوال ہوا، آقا اتنے نیک اعمال، اتنی اللہ کی عبادت کے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ چکا ہے، جبکہ جنت کا دروازہ آپ کے اشارے پر کھلے گا۔ قیامت والے دن حدیث کے واضح الفاظ ہیں، جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، تم لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اتنی اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہوں کہ میرے پاؤں سوج جاتے ہیں، جب کہ میرے اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ قیامت والے دن مقام محمود مجھے نصیب ہوگا، جنت کا دروازہ میرے اشارے پر کھلے گا، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ نیک اعمال سر انجام دیتا ہوں۔ ہمیں تو شیطان نے دھوکے میں رکھا، مت مار دی شیطان نے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، 2 جلدوں پر مشتمل، اغاثۃ اللحفان من مصاعد الشیطان، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ شیطان کی چالوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے ایک شیطان کی چال یہ بھی ہے کہ وہ بسا اوقات بہت بڑی نیکی کو حقیر سا بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان اس نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے بعد الفاظ ہیں، لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ، کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے تمہیں جہنم سے بچنا پڑے تو اس کو صدقے میں دے دو۔ تو پہلی چیز جو میں یہاں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، بادروا بالاعمال، غلط فہمی میں مت رہنا کہ عقیدہ صحیح ہو گیا ہے تو جنت پکی۔ یاد رکھیے، ضمناً ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، مسلمان کا عقیدہ بھی معتدل اور متوازن ہوتا ہے۔ افراط و تفریط، انتہا پسندی کی مسلمان کے عقیدے میں بھی گنجائش نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ نرجو رحمتک ونخشى عذابک، الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، او جی اساں تے بخشیا ہی نہیں جانا۔ اور دوسری چیز، ونخشى عذابک، ہمارا یہ ایمان ہے کہ الہ العالمین آپ بے نیاز ہیں، ایک انسان کی 1000 سال کی ہوئی نیکیوں کو
آپ چاہیں تو ایک اشارے سے مسترد کر دیں کہ جاؤ تمہاری یہ نیکیاں جعلی ہیں، میں قبول نہیں کرتا، اللہ جی آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ اور دوسری چیز جس کو یہاں سمجھنا ضروری ہے، تیسری چیز فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر فتنے حملہ کر دیں، نیک اعمال سر انجام دے دو۔ اس سے دو سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق، کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کے نیک اعمال کا سفر چھوڑیں نہیں۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل احد الجنۃ بعملہ، کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ تو کیا خیال ہے پھر جب نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جانا تو نہیں جاتے، نیک عمل کرتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلہ پھر کیسے ہوگا؟ فرمایا جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا، اور نیک اعمال اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ورنہ ایک سادہ سی بات ہے، میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جیب اجازت دیتی ہے حج عمرہ کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات ہم کو عطا فرمائے یہ تو ان انعامات کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں۔ چاہیے جائے کہ ان نیکیوں کے مقابلے میں ہمیں جنت ملے، تو اس لیے اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں، اور فتنے آ رہے ہیں، اور بڑیاں نمائیاں بڑیاں ہیں، ویکھیں بڑے بڑے نمازی، یہ بھی آج کے دور کا فتنہ ہے۔ اور جی فلاں بندہ تہجد گزار ہے، 4 کروڑ کا فراڈ کر گیا، اور میرے بھائی اس کے فراڈ کرنے کا تہجد کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے؟ کیا ہر تہجد گزار دھوکہ کرنے والا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور پھر یہاں سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ کیا کہ بسا اوقات انسان بذات خود اعمال سر انجام نہیں دینا چاہتا جوانی میں۔ حدیث کے لفظ ہے نا قیامت کے روز 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک نوجوان ہے جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہتا ہے۔ بڑھاپے میں جا کے جب ایک انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت طاقت نہ رہے تو بندہ کہے میں نیکی کروں، اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے اس وقت نیکی کی توفیق چھین دے، جس کا زندہ ثبوت آپ کو 32 سال کے نوجوان مسجدوں کے اندر کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ کس لیے؟ گھٹنوں کے اندر درد ہے، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے موڑے خراب ہو چکے ہیں، گردن کے پٹھے خراب ہیں، اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، اس سے پہلے کہ تم پر وہ وقت آئے، وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، موقع غنیمت جانتے ہوئے نیک اعمال سر انجام دے لو۔ اب نیک اعمال کہتے کسے ہیں یہ بھی سن لیجئے، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ نیک عمل کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ضروری ہے۔ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ عبادت وہ جس کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا، جو نبی علیہ السلام نے بذات خود سر انجام دی، جو نبی علیہ السلام کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، جس کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ دنیا کی کوئی عبادت
اس وقت تک عبادت کہلوا ہی نہیں سکتی جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر تصدیق نہ ہو۔ اور یہاں سے آگے بدعات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی شرط ختم کر دی جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دین مذاق بن کے رہ جائے جس طرح لوگوں نے بنا رکھا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے کیسے آئیں گے؟ قطع اللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، چاندنی رات میں انسان کو کچھ فاصلے سے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، اندھیری رات میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ مثال دی کہ جس طرح قرآن کہتا ہے نا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ایک حصے نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح اندھیری رات ہے اور وہاں اندھیری رات میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، انسان چلتا ہے اندھیری رات میں، اس کو نہیں پتا کہ میرے سامنے 500 فٹ گہری کھائی ہے، میرے سامنے درخت ہے، میرے سامنے پتھر ہے، میرے سامنے صاف میدان ہے، میرے سامنے گندا نالا ہے، میرے سامنے کیا ہے۔ فرمایا فتنے اس طرح تم پر حملہ کریں گے جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، جس طرح اندھیری رات میں انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے تمہیں فتنوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ شاعر نے کہا تھا سنہری کرنوں کے روپ میں ہر سراب کو کہکشاں سمجھ کر یہ ڈر ہے کہ عصر جواں کے راہی غبارے منظر میں کھو نہ جائیں۔ میں اختتام پر چند فتنوں کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، بات مکمل کر لوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے جب حملہ آور کریں گے، جب حملہ آور ہوں گے تو پھر ہوگا کیا؟ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ امام قرطبی نے المفہم میں اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ دین کے روپ میں ایسی خطرناک اور خوفناک چیزیں ہمارے سامنے رکھی جائیں گی کہ مسلمان نادانستہ طور پر کفر کو اختیار کر لے گا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح فرمایا صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اور اگلی بات سنیے، اس کی مزید نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بہت بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ایک انسان اپنے دین کو دنیا کی خاطر فروخت کر دے، یہ ہے سب سے بڑا عذاب۔ قرآن کیا کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، سوال آ جاتا ہے نا مجھ سے کہ استاد جی آپ قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہمارے سامنے کرتے ہیں، ہمیں دائیں بائیں سے بھی آوازیں آتی ہیں، کیا وہ لوگ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے؟ اس کا سادہ سا جواب قرآن کے دیتا ہے تریدون عرض الدنیا، کچھ لوگوں کو صرف اور صرف دنیاوی مال و متاع سے غرض ہوتی ہے۔ اگر میں فلاں بات کروں گا تو وہ چودھری جو میری 30,000 ماہانہ تنخواہ میں 10,000 روپے دیتا ہے وہ چھوڑ دے گا، میری 20,000 رہ جائے گی۔ مولوی پاگل کا پتر ہے جو چودھری کے بارے میں ایسی بات کرے یا کوئی ایسی بات کرے جو چودھری صاحب کے طبع نازک پر گراں گزرے۔ میں کیوں کہا کرتا ہوں
کہ میں ذاتی طور پر مسجدوں کی کمیٹیوں کے خلاف ہوں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مسجدوں کی کمیٹیوں میں سود خور ہوتا ہے، رشوت خور ہوتا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہوتا ہے، سارے جرم کرنے والے ہوتے ہیں۔ راہ تندوری کیا گیا بیچارہ مر گیا انڈیا کا شاعر، کہ عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، میرے اور آپ کے ایمان کے کباڑے کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن مساجد کا انتظام بے دین اور جاہلوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کی وجہ مسجد کو دیندار طبقے کے علاوہ اور کوئی چلا سکتا ہی نہیں ہے۔ اب مفادات ہیں اپنے بھائی، مجھے یہ بات بتائیے کہ کچھ بدنصیب لعنتی پاکستان سے باہر بیٹھ کر فتنہ سازی کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں کسی کا لیتا، وہ مثال ایک مشہور ہے نا، ایک غریب سی بڑھیا کسی ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر صاحب غصہ نہ کرے وجہ، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب مجھے پتے میں درد ہے۔ انہوں نے کہا بی بی کال کرنے والی کوئی عورت میں پتا ہوتا ہی نہیں، چل جان چھوٹی۔ وہ چوتھے دن چلی گئی اور ڈاکٹر صاحب مینو مسانے سے درد ہے۔ انہوں نے کہا عورت مسانہ ہوتا ہی نہیں۔ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا عورتوں کا پردہ، کہتا ہے اسلام میں عورتوں کا پردہ ہے ہی نہیں۔ وہ جی داڑھی، اس نے کہا اسلام میں مردوں کے لیے داڑھی ہے ہی نہیں۔ تراویح، اس نے کہا اسلام میں مردوں کے لیے، اسلام میں تراویح ہے ہی نہیں۔ کوئی پتہ نہیں، کل کو اسی بندے سے بندہ پوچھ لے کہ صاحب جی نکاح، وہ کہے گا اسلام میں نکاح، بولو 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 لے کے نس جا کرو۔ یہ چھوٹا سا فتنہ۔ اور سنیے، میں نے پچھلے 2 جمعے پڑھائے ان عظیم ہستیوں کے حوالے سے جن کے قدموں کی خاک آج بھی میری اور آپ کی آنکھوں کا سرما ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، جن میں سے کسی ایک کا تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آنسو نہیں رکیں گے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ اسی زمین پر تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی بدبخت لعنتی کائنات کا کمینہ اور بغیرت ترین انسان ممبر پر کھڑے ہو کر یہ لفظ بولنا اتنا آسان نہیں، لیکن بولنے پر مجبور اس لیے ہوں کہ جب کلیجے کو ہاتھ پڑے گا تو تکلیف ہوگی۔ جب کوئی بد نسل اور بغیرت آپ کے سامنے یہ تذکرہ کرے کہ فلاں صحابی کا فلاں صحابی کے ساتھ اختلاف تھا، کہنا خاموش۔ قرآن نے 1500 سال پہلے فیصلہ کر دیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ امت گزر چکی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، وہ کیا کر گئے یہ سوال تم سے نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے جی؟ قیامت والے دن مجھ سے آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنا کہ فلاں صحابی کا فلاں کے ساتھ کیا اختلاف تھا؟ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے انکار حدیث، ایک تازہ ترین سوال سن لیجئے۔ ہر ایک منہ میں اپنی زبان ہوتی ہے نا، فتنوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جی قرآن کی وہ آیت پڑھیں، نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پڑھیں جس میں یہ لکھا ہو کہ احادیث کو جمع کرنا جائز ہے اور احادیث کی چھانٹی کرنا جائز ہے، جرح و تعدیل کا علم حاصل کرنا جائز ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں صدوق ہے اور فلاں فلاں ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ مانتے کس کو ہو؟ کہتا جی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا کس قرآن کو؟ کہتا جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں نے کہا اس قرآن سے ثابت کر دو کہ قرآن کو جمع کرنا جائز ہے۔ قرآن جمع کرنے کی دلیل تم دے دو، حدیث جمع کرنے کی میں تمہیں دے دوں گا۔ پتہ چلا فتنے کا یہ کیا ہے؟ تشکیک پیدا کرنے والی بات ذہنوں میں۔ ٹھیک ہے فلاں سے ابھی نے یہ کیا، فلاں سے اب وہ ظالم ہو۔ جب اللہ نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا لقد تاب اللہ علی المؤمنین، اے میرے نبی قیامت تک کے لیے میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ دوسرا مقام لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں رب کائنات عرش پر سے اعلان کر رہا ہوں کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تمہارے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔